بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت اہم ترین خبریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اقتدار کی راہداریوں میں اور کچھ طاقتور کے کچھ حلقوں میں ایک اچھی سی کھچڑی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بریانی، کھچڑی تو ذرا تھوڑا سا بیمار جب ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، بریانی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے کام کیا جائے کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، وہ ختم ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو توڑ پھوڑ دیا جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کے لیے اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ہو گئی ہیں ناکام، اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے بھی کوئی بھی ایم پی اے اور ایم این اے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی اس وقت جو پارلیمنٹ میں موجود لوگ ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ٹکٹ ہولڈرز، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک نیا سٹیج تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باجوہ فارمولا، باجوہ ڈاکٹرائن، یہ وہ چل رہا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا نیوٹرل، اے پولیٹیکل، لیکن جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے آنے والے دن میں بڑے بڑے امتحان ہیں، کیونکہ ایک طرف باجوہ باقیات ہیں اور دوسری طرف باجوہ نے جو این آر او کیا ہوا ہے، باجوہ صاحب این آر او کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ سارے معاملہ طے کر کے گئے ہوئے ہیں، اور تیسری جانب ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کی اکثریت، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب تک جتنی بھی بریفنگز دی گئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو بڑا ہی خوفناک بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ بند کمروں کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں، بند کمروں کی بریفنگز کی بات کر رہا ہوں، اس میں خان صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ بہرحال کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، وہ پریس کانفرنس پہلے خبر چلائی گئی کہ وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی وہ پریس کانفرنس، اور خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں تھی، لیکن پہلے ایک بیانیہ چلوایا گیا کہ یہ ذرا مشہور کر دیں جی۔ واٹس ایپ آیا اور اس کے بعد ٹویٹس ہونا شروع ہو گئے، تو اس کام کے لیے نہیں تھی۔ ان فیکٹ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب پیغام دیا گیا ہے، بڑا سیریس قسم کا پیغام، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیہیو نہ کیا اور اگر آپ اسی جو سٹیٹس کو کے ساتھ ساتھ چلنے کی پوزیشن میں رہے، جو جیسا چل رہا ہے بس ویسے کریں، اور ایک اصیل مرغ کی طرح، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اصیل ککڑ، اس کی طرح بس آپ آرام سے چلیں، اور تو معاملات ٹھیک ہیں، ورنہ پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ڈار صاحب کی اور پریزیڈنٹ علوی کی مذاکرات بھی چل رہے تھے، تو اس میں بھی سیز فائر رہا، لیکن اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے، اور دوبارہ مسلم لیگ نواز کا ایک چھوٹا سا پورشن ایکٹیو ہوا ہے، ایک چھوٹا سا پورشن ہے وہ ایکٹیو ہوا، اور انہوں نے حملے شملے شروع کر دیے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ اس وقت بڑی خوش ہوئی جب ان کو ایک آڈیو دی گئی کہ جناب یہ آڈیو ہے تحفتاً آپ کے لیے موجود ہے، بشرا بی بی اور زلفی بخاری والی مبینہ طور پہ، تو وہ دی گئی، تو وہ ایک تحفتاً دی گئی تھی کہ دیکھیں اس کو استعمال کریں، اور بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس کی ریزن ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں کچھ جو نہیں چاہتی کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہے، ود ان اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، فوج اے پولیٹیکل رہے اور اگلا معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکل پلیئرز آپس میں طے کریں، یہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گند پڑا رہے اور اس گند کو صاف کرنے کی کوشش نہ کرے، اور جو بھی اس گند کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی گندا کر دیا جائے۔ یہ ود ان اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں چل رہی ہیں، تو بند کمروں کے اجلاسوں میں اس طرح کی، تو اس لیے آرمی چیف کو پتہ نہیں کیا کیا بریفنگ دی ہے، اور الٹی سیدھی جو کچھ بھی ہے، اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب اگر ہیں تو ان کا سروائیول نہیں ہے، جو بریفنگ دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر واپس آتے ہیں اور ان کا پولیٹیکل کیپٹل، سیاسی سرمایہ برقرار رہتا ہے، ووٹ بینک برقرار رہتا ہے، ان کی پاپولیرٹی برقرار رہتی ہے، اور وہ اگلا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، تو پھر ان کا سروائیول نہیں ہے،
جو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، کیونکہ ایک صرف باجوہ صاحب ہٹے ہیں، صرف ایک باجوہ صاحب اور چند اور 1+3 کہہ لیں آپ، 1+3 ہٹے ہیں، باقی تو سارے موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے وہ تو بہتر ہے کہ جی آپ اچھی ایسی بریفنگز دیں۔ تو وہ ہوا، عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جناب ہم آپ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، آپ کی نااہل ہو جائیں گے، پارٹی کی لیڈرشپ آپ ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ذرا دھیمے دھیمے چلتے رہیں اور اسی طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلیں، کبھی آپ کی باری، کبھی ان کی باری، کبھی ان کی باری۔ تو اس لیے یہ کہا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ کافی سوچنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے کل پریس کانفرنس کی۔ کل پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں باتیں کی ہیں، کیونکہ باقی باتوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ میسیجز دینے تھے، پیغامات دینے تھے کہ میں کیا ہوں، اور میں میں ڈیسیشن میکنگ میری اس وقت کیا ہے، میں کس ذہنی حالت میں ہوں، وہ انہوں نے کل بتا دیا۔ ایک تو انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی اگر یہ مجھے نااہل کر دیں گے تو کیا نااہل قرار دینے سے میری پارٹی ختم ہو جائے گی؟ کیا میرا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا؟ تو جیتنا تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ایم پی ایز کو اپروچ کیا گیا، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو، خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کو، اور ایم این ایز کو، جو تگڑے لوگ ہیں ان کو اپروچ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے، کہ اگلی باری ہے نواز شریف صاحب کی، یعنی کہ پی ایم ایل این کی، یا پھر ہوگی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، تو آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ اور یہ ڈویژنل لیول پہ کیا جا رہا ہے، ڈویژن کی سطح پہ کیا جا رہا ہے، ہر ڈویژن کی سطح پہ کیا جا رہا ہے، ایم پی ایز ایم این ایز کو بلا کے۔ تو اس کے بعد وہ آ کے عمران خان صاحب کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں عمران خان کو آ کے بتا دیتے ہیں؟ اب وہ پی ایم ایل این کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اب یہ سارے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ جو کچھ پرویز رشید صاحب کے ساتھ کیا گیا، محمد زبیر صاحب کے ساتھ کیا گیا، اعظم صفاتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور پہلے جو طریقہ کار تھا اسٹیبلشمنٹ کا، پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تھا، وہ ایک گپ شپ، ایک فرینڈلی ماحول میں سارے کام کیے جاتے تھے۔ تو اب یہ جو پچھلے 8 ماہ سے یا 9 ماہ سے ہوا ہے، اب فرینڈلی ماحول نہیں ہے، اب ایک طرف وہ ویڈیو ہے اور ایک طرف وہ ہے، اس طرح کے کام ہیں۔ اب یہ جو کچھ کیا گیا اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ، اس کا نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے، اس سے لوگوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، یہ پی ٹی آئی، یہ عمران خان، یہ تو سارے فوج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ تو ان کی ترجمانی کرتے تھے، اور وزیر اعظم کھلے عام فوجی قیادت کی تعریف کیا کرتے تھے، اور ہر فورم پہ جا کے ان کا دفاع کرتے تھے، ان کی قربانیوں کی تعریف کرتے تھے۔ ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اعظم صفاتی ہو، شہباز گل ہو، اور پرویز رشید کے ساتھ بھی کر دیا، سب کے ساتھ کر دیا، ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور ان تمام صحافیوں کے ساتھ ان کو ننگا کر دیا گیا جو آپ کی بات کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، اس لیے وہ سنتے ہیں، سن کے آ کے عمران خان صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ جناب آج ہمیں یہ پریشر ہے ہر ڈویژن کی سطح پہ۔ عمران خان صاحب ہر ڈویژن کے جو ارکان پارلیمان ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے ان پٹ لے رہے ہیں۔ تو فیڈ بیک یہ آ رہا ہے کہ بڑا پریشر ہے جی، کہ عمران خان صاحب کی تو باری ہے نہیں، عمران خان صاحب تو ہو رہے ہیں نااہل، ان کو تو کیا جا رہا ہے فارغ، تو وہ نہیں رہیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رہ کے کیا کرنا ہے؟ اگلی باری فلاں کی ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ اب کوئی بھی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب لوگ پریس کانفرنس میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے، جو بھی چھوڑے گا وہ خودکشی ہوگی، سیاسی خودکشی، یہ بتا رہے ہیں، وزراء بھی بتا رہے ہیں، اراکین پارلیمان بھی بتا رہے ہیں، یہ سارے بتا رہے ہیں، میسج کنوے کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر سے میسج آتا ہے، کمرے میں بلایا جاتا ہے،
میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ لیں جی، پھر وہ پھر پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، اور اس سے پہلے ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ری لانچ ہونا ہے مسلم لیگ نواز کا، ری لانچنگ ہے مسلم لیگ نواز کی، نواز شریف صاحب کی، مریم بی بی کی۔ اس ری لانچنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ چھوڑ جائیں، اور اس لیے چھوڑ جائیں کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور کام شروع کر دیا۔ ایک تو میں نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن آ گئی ہے کہ جی یہ وہ پرانا والا قصہ جو ہے بیٹی والا وہ لے آئے ہیں۔ دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور کام کر دیا کہ یہ پارٹی صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا جائے، اس پہ بھی کر دیا۔ پھر ایک اور، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو سامنے رکھا ہوا ہے، عمران خان کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی قواعد و ضوابط الیکشن کمیشن ترتیب دے رہا ہے۔ ایک پچھلے دنوں معاملہ ہوا تھا، ضمنی الیکشن تھا، تو اس میں خیبر پختونخوا کے جو پولنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ آئے تھے ایجنٹ بننے کے لیے۔ ان ایجنٹس کو انہوں نے راتوں رات الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کر دیا۔ وہ پھر لاہور ہائی کورٹ پیٹیشن کی گئی، لاہور ہائی کورٹ نے پھر الاؤ کیا، کیونکہ سارا پلان تیار ہو چکا تھا۔ وہ ضمنی الیکشن میں 2 نمبری کرنی تھی، پنجاب میں جو ہوئے تھے اس میں 2 نمبری کرنی تھی، تو اس لاہور ہائی کورٹ نے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ پلان فارغ کیا۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قواعد و ضوابط ہی تبدیل کر دی کہ اب متعلقہ حلقے کا ووٹر جو ہے، جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہوگا، صرف وہی ممبر بن سکتا، وہی پولنگ ایجنٹ بن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تک براہ راست پیغام بھی پہنچ گیا کہ جناب اب آپ کو دیکھ لیں، آپ کے پاس یہی راستے ہیں، یا تو بیہیو کریں۔ ایک تو کہا گیا کہ اعظم سواتی صاحب معاملہ اس کو نہ اٹھایا کریں، شہباز گل والے معاملے کو نہ اٹھائیں، جس صحافیوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ انسانی حقوق وغیرہ کو چھوڑ دیں، جو چل رہا ہے اس کا چلیں، ورنہ پھر آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے سوچ وچار کے بعد وہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں تو اپنا کام اسی طریقے سے جاری رکھوں گا۔ آپ نے ڈسکوالیفائی کروانا ہے کروا دیں، گھر بٹھانا ہے بٹھا دیں، گولیاں تک تو مار لیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، تو اب تک کوئی کسر تو چھوڑی نہیں کہ جس میں ان کو سیاسی طور پہ اور طبعی طور پہ مکمکا کر دیا جائے، وہ تو ہوا نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف اب وہ اس سے اگلے فیز پہ جا رہے ہیں وہ، اور یہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا کہ وہ اپنی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان ہے، عمران خان نہیں ہے، عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گیا، عمران خان جیل میں چلا گیا، عمران خان پہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی لے کے آگے چڑھ رہے ہیں کہ کل کو الیکشن 2 مہینے بعد ہوتا ہے، 4 مہینے بعد ہوتا ہے، آ کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی کروا دیا جاتا ہے، اور عدالتوں کے کندھوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پازیٹیو چینج آئی ہے عمران خان صاحب میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں رہوں نہ رہوں، میں جیل میں رہوں، میں ڈسکوالیفائی ہوں، مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن پارٹی رہے گی اور پارٹی ہی میدان میں اترے گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ بیک گراؤنڈ تھا جی ساری باتوں کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔